You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید. آج کی اس محفل کو رونق بخش رہی ہیں پاکستان کی ایک مایہ ناز لائر. آپ انصاف لائرز فورم کی پریزیڈنٹ بھی ہیں اور بلوچستان یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی انہوں نے. ماریہ خان بلوچ صاحبہ میرے ساتھ ہیں. ماریہ خان، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. اینڈ یہاں پر پیغام ہے کہ انٹرنیشنلی بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اور مسلمانوں میں خواتین کو بہت ہی تنگی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، مگر الحمدللہ پاکستان کی خواتین پرفارمنگ سو گڈ آن آل پلیٹ فارمز. آپ انصاف لائر فورم کی ممبر بھی ہیں. کچھ بتائیں گی واٹ از انصاف لائر فورم؟ انصاف لائر فورم، جی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی انصاف لا فورم انہوں نے بنایا ہوا ہے. جتنے بھی ہمارے وکلا ہیں جو انصاف لا فورمز کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو ان کے لیے ایک باڈی آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جس کا نام جو ہے وہ پاکستان لائر فورم جو ہے اس کے نام سے رکھا گیا ہے، جو باقاعدہ طور پر جو اب یہ جو واقعات اب آپ کے سامنے 9 مئی کا ہوا ہے، اسی انسیڈنٹ میں وہ سب جو ہیں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کو نکالنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. بہت شکریہ. زندگی میں ایک موقع تھا کہ جس میں نے لائرز کو یکجا دیکھا تھا، اور وہ ہمارے چیف جسٹس پرویز مشرف کے دور میں. ظاہر ہے میں اور میرے جیسے باقی لوگ جو ہیں وہ آپ وکلا کے تجزیے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، کیس کو دیکھتے ہیں، لوگ اپنے لحاظ سے ججمنٹ بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے لحاظ سے اس کو انالائز بھی کرتے ہیں. مگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک سٹیج تھی کہ جب لائرز نے، قانون کو سمجھنے والوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا کہ ایون اس وقت کی پرویز مشرف کی گورنمنٹ کو اپنے تمام کے تمام فیصلوں کو واپس لینا پڑا تھا. اس وقت ماں باپ میں ڈویژن ہے، بچوں میں ڈویژن ہے، بھائی بھائی میں ڈویژن ہے. جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ اپنا اپنا تجزیہ بیان کر رہے ہیں، جس میں یہ جو گیپس ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. واٹ ڈو یو سے کہ کیا لائرز جو ان کیسز کو فالو کر رہے ہیں، ڈو دے فیل کہ پاکستان میں ناانصافی ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کا فقدان ہے، تو کیوں لائرز ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے؟ بیکاز لائرز کین چینج فیٹ آف پاکستان. جی لائرز نے اب اپنی موومنٹس جو ہے اس میں میڈم سٹارٹ کر دی ہیں. ہماری ہر ویکلی طور پر جو ہے ایک موومنٹ ہم چلا رہے ہیں. باقاعدہ طور پر ہمارا ہاؤس اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری ایک ریلی ہوتی ہے جو ہم قانون کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور وہ کنٹینیو ہے. اور یہ فورم ہے کہ ہر ویک میں ہم ابھی یہ پہلی کوشش ہے کہ ہم سارے وکلا جو ہیں وہ سب وہاں پر، ہماری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم وہاں سے ایک ریلی موو کرتے ہیں. تو ہمارے ماشاءاللہ سے جتنے بھی ہیں یہ ہائی لائٹ بھی ہو رہی ہیں چیزیں. آپ اگر میڈیا پہ اس کو دیکھیں تو یہ تو اس وقت جتنے بھی لائر ہیں، اس وقت ہم بات کسی ایک پارٹی کی نہیں کرتے. اس وقت بات ہماری ایک پراپر جو آ چکی ہے وہ قانون کے اکارڈنگ چلنے کی ہے، رول آف لا کی بات آ چکی ہے. تو الحمدللہ ہمارے موسٹلی جتنے بھی لائرز اس کو ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا کنٹینیو پروسیس چل رہا ہے جب تک یہ کنٹینیو رہے گا. آپ نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ جو لائرز ہیں، میرا یہی کنسرن تھا کہ قانون کو سمجھنے والے اگر زیادتی ہو رہی ہے تو ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں ہے، کیوں ایک اکٹھی آواز نہیں بن رہے؟ تو کیا آپ کے فورم سے ایسے لائرز بھی ہیں جو اختلاف رکھتے ہیں اور وہ اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے؟ جی اس میں نے بات جو ہمارے یہ ورڈ یوز کیا ہے، اس کا مطلب ہے جس نے اس جو ایشو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، یہ میں نے ان کی بات کی ہے. تو جیسے ہم لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ جی رول آف لا کے اکارڈنگ ہمیں چلنا چاہیے، اور ہم بکلا کو ایک پینل پہ جو ہے وہ اکٹھے ہونا چاہیے.
تو اس میں ہمارے موسٹلی لائرز جتنے بھی ہمارے لاہور سے یا پاکستان سے ہیں، ہماری ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز میں بھی ایک ہمارا کنونشن ہوئی تھی جس میں تمام وکلا نے یہ عہد لیا تھا کہ ہم قانون کے اکارڈنگ جو ہے وہ چلیں گے اور رول آف لا پہ بات کریں گے. جہاں رول آف لا کے اگینسٹ بات آئے گی تو ہم سب ایک ہی پینل پہ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ. دیکھیے صاحب، پاکستان میں جو ٹوٹل وکلاء ہیں، ایک باڈی ہے، باڈی آف دا لائرز. اس میں اراؤنڈ 22 ممبرز ہیں جو کہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ جو پولرائزیشن ہے یہ ہمیں کس سمت میں لے کے جائے گی. 9 مئی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور 9 مئی پہ جب ہم محترمہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو بھی 9 مئی کے حوالے سے اریسٹ کیا تھا. 18 دن آپ نے جیل میں گزاری تھی. کیوں آپ کو اریسٹ کیا گیا تھا؟ کیا میں ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ ایک لائر جو قانون کو جانتا ہے، جو پاکستان کی قانون کے مطابق چلتا ہے، اس نے ایسا کیا غلط کیا تھا کہ آپ کو اریسٹ بھی کیا گیا اور پھر 18 دن جیل میں بھی رکھا گیا؟ جی میڈم، سب سے پہلے اس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے جیو فینسنگ کے تھرو، جو ایک نارمل پروسیجر ادھر چل رہا ہے وہ جیو فینسنگ کا ہے. جیو فینسنگ میں آپ کا نمبر آ گیا ہے اور نمبر جن جن کے آئے ہیں وہ ٹریس آؤٹ ہوئے ہیں اس ایریاز میں جتنے اس کا لوکیٹڈ ہے وہاں کا. اس کے تھرو ان کو وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں یا ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے وداؤٹ وارنٹ. اور میرا بھی سیم یہی کیس تھا. مجھے جب اریسٹ کر کے لے جایا گیا اور جو اریسٹ کرنے آئی انہوں نے تو میرا جو ایک ہمارا وکلا پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کے بھی منافی وہ لوگ گئے اور انہوں نے مجھے ایسے کورٹ سے یہاں سے پکڑا اور پکڑ کے جلدی میں گاڑی میں بٹھایا اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے، آپ وکیل ہیں. میں نے کہا کیوں، آپ کو شرم آتی ہے کہ آپ نے ایک وکیل کو اریسٹ کر لیا ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں تھی جو میں نے فیس کی. الحمدللہ بڑی ہمت سے اس کا مظاہرہ بھی کیا، اس سے ٹائم بھی گزارا. لیکن دیکھیں ایک وکیل، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وکیل ہمارا کام ہے لوگوں کو جیل سے باہر نکالنا، اور آپ نے ایک وکیل کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو یہ ہمارے رائٹس کی وائلیشن نہ صرف ہوئی، ہمارے وکلا پروٹیکشن ایکٹ کی وائلیشن ہوئی باقاعدہ طور پر. یہ تو اپنی اپنی باری کی بات ہے، اور اگر آج ایک پارٹی کے وکیل ہیں اور پارٹی کی گراؤنڈ پہ چل رہے ہیں آپ، رادر دین کہ آپ اپنی پوزیشن کو، اگر ہم میں ابھی بلکہ دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم پنجاب کا ہی ذکر کرتے ہیں تو پنجاب میں تقریباً 100,000 لائسنس ایڈوکیٹس ہیں، اور باقی پروونسز کی بھی آپ بات کر لیجئے گا. 9 مئی کو آپ کو اریسٹ کیا گیا اور آپ یونیفارم میں تھیں، اور جب بھی چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے آرمی ہے، چاہے اینی یونیفارم سروسز کو ڈائریکٹ اگر ٹچ کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بھی قوانین ہوں گے. مجھے یہ بتائیے گا، ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا وائلیشن ہوئی ہیومن رائٹس کی؟ 9 مئی کو آپ کو اریسٹ کیا گیا، کیا عدالت میں جسمانی تشدد، ٹارچرز بھی کیے جا رہے ہیں؟ کتنی خواتین کا اگر ذکر کیا جائے تو کتنی خواتین ہیں اس میں؟ جی، اس میں سب سے پہلے میں ایک بات کوٹ کروں گی کہ اس وقت جو اب تک 9 مئی سے اب تک جتنی بھی ہماری پی ٹی آئی کی اس 9 مئی کے واقعہ میں جو خواتین اریسٹ ہوئی ہیں ان کی تعداد 55 ہے، 55 ہے. اور اس میں اب تک جتنی موسٹلی بیل آؤٹ ہو گئی ہیں، ابھی 17 اس وقت فیمیل ہیں جو جیل میں. اور اس میں یہ اب مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر بڑا پیک لیول پہ ہوتا ہے. میں خود سب کچھ فیس کر کے آئی ہوں، دیکھ کے آئی ہوں سب. اور اس میں یہ ہے کہ مینٹلی طور پر یہ ہے کہ آپ کو جب وہاں 2 بیرک ہیں جیل میں، ایک ہے قیدیوں کا بیرک، ایک ہے آئسولیشن جسے چکی کہتے ہیں. نارملی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو چکی میں رکھا جاتا ہے جہاں پر سانس لینا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. مجھے 1 ڈے وہاں رکھا گیا تھا، پھر قیدیوں کے ساتھ شفٹ کر دیا گیا. آپ خود سوچیں جو قیدی ایک جرم کر کے آئے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان کو سزائیں ہوئی ہیں، 25 سال ہے، سزائے موت کے قیدی تھے، ان کے ساتھ ہمیں رکھا جاتا ہے. اب مینٹلی طور پر ٹارچر ہم بہت پیک لیول پہ، میں بھی بہت ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ ہمت سے وقت گزارا کیونکہ وہاں میرے ساتھ بہت زیادہ ایجڈ فیمیلز تھی. ہماری جو خواتین تھی ان کو اس وقت ہمت کی ضرورت تھی اور مجھے لگا کہ اگر میں ہمت ہاروں گی تو ان کو کون ہمت دے گا. تو یہ وقت الحمدللہ بڑی ہمت سے گزارا. لیکن فزیکلی ٹارچر یہ تھا کہ وہ اسٹک ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جو وہاں پہ محرر سو کالڈ جو ہوتی ہے جیل کی جو پولیس ہوتی ہے، وہ آ کر صبح صبح وہ جو اسٹک تھی وہ ہمارے بستر کے سائڈ پہ مارتی تھی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے میرے سر کے اوپر بھی وہ لگ گئی تھی زور سے.
تو اس طرح کا بھی بہت ٹارچر ہے جو جیل میں کیا جا رہا ہے. تو یہ سب جو ہماری خواتین اس وقت جیل میں ہیں جو باہر آ گئی ہیں ان سب کی نفسیات پہ یہ گہرا اثر چھوڑ رہی ہے. جی ایک ہوتا ہے کہ چارجز لگنا، اریسٹ ہونا، ایک ہوتا ہے کنوکٹ ہو جانا. تو کیا جتنی خواتین کو اریسٹ کیا گیا ان کو کنوکٹڈ جو لوگ تھے ان کے ساتھ رکھا گیا تھا؟ جی جی ان کو کنوکٹڈ کے ساتھ جو آلریڈی جیل میں فیمیلز رہ رہی ہیں، خواتین جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وہاں پر موجود ہیں آلریڈی، جو قیدی ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں اس میں کچھ منشیات کی ہیں، کچھ مرڈرز کی ہیں، تو ان کے ساتھ فیمیلز کو، میں بھی ان کے ساتھ ہی رہی ہوں. اور آپ خود سوچیں جو منشیات والی ہے وہاں سر عام یہ چیز بھی کی جاتی ہے. اور ابھی بھی کچھ خواتین جو ہماری ہیئرنگ پہ ادھر آتی ہیں پی ٹی آئی کی، وہ آ کر میرے سامنے یہی بات کرتی ہیں کہ ابھی بھی اسٹل ہمیں اسپیشلی ان بیرک میں بھیج دیا گیا ہے جہاں سر عام وہ لوگ نشہ بھی کرتی ہیں وہ خواتین. تو جب ان کا نشہ جو ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے تو وہ چیخ و پکار شروع کر دیتی ہیں، گالم گلوچ بہت زیادہ پیک لیول پہ. یہ میں خود فیس کر کے آئی ہوں. تو یہ اس طرح کی، یہ تو ایک نارمل بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم وہاں فیس کر کے آئے ہیں اور ابھی بھی ہماری خواتین جو اس چیز کو فیس کر رہی ہیں. جی کرنی تھی 17 خواتین سٹل جیل میں ہیں، کیا ان پہ چارجز ہیں؟ اور 9 مئی کہا جاتا ہے کہ فیبریکیٹڈ تھا، اس کی بینیفیشری کون ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اس کی بینیفیشری ہو، تو کرانے والے کون ہیں؟ اور کیوں یہ وائلیشن ہو رہی ہے؟ کیا انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر بھی کوئی ناک کیا گیا ہے؟ جی میڈم، اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے جتنے بھی عوام کو اس وقت 9 مئی کے واقعات میں اریسٹ کر کے جیل میں بھیجا ہے، وہ سب جو ہے میں نے جو خود دیکھا ہے وہ سب محب وطن ہے، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے. ہمارا تو صرف اتنا ہی ایک ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ دیں، جو ان کا پروف ہوتا ہے آپ دیں، سزائیں ان کو دیں، لیکن اس کے چکر میں آپ نے کئی بے گناہ لوگوں کو اریسٹ کر کے گھروں میں آپ نے ان کو جیلوں میں بھیج دیا ہے. اس میں کچھ آج میرے پاس کچھ کیسز آئے ہیں، اس میں ہم لوگوں نے بیل جب ان کی فائل کرنے لگے تو ہمیں پتہ چلا کہ کچھ جو میل ورکر ہیں ان میں کچھ ہم ورکر کا نیم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ پراپر اس وقت جیل میں ہیں تو ہم ان کو اس نیم سے بلاتے ہیں، ادروائز ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی جوتے پالش کرنے والا ہے، کچھ ایک خاتون میرے ساتھ ممتاز بیوی جیل میں رہ کے آئی، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیا چیز ہے. اس نے صرف اس ماحول میں اپنے بیٹے کو فون کیا کہ یہ حالات خراب ہیں آ کے لے جاؤ، بس. وہ اس کا بیٹا بھی اریسٹ اسٹل ان کسٹڈی، اور ابھی جو ہے وہ بیل آؤٹ ہو کے دوبارہ اس کو اریسٹ کیا گیا اور دین اس کی سیکنڈ ٹائم بیل ہوئی. تو اس طرح کے بہت سارے یہ لوگ ہیں جن کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت پیک لیول پہ ہو رہی ہے. اور دوسرا جو اس کے قصوروار ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے اگر یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو. اگر پراپر دیکھا جائے کہ بڑے یہ ہائی لیول پہ ہیومن رائٹس کی کیا وومن رائٹس کی جتنی بھی آپ ہسٹری اٹھا کے ہمارے پیچھے دیکھ لیں اسلام میں، تو ہمیشہ فیمیلز کو جو تھا ان کو ہمیشہ سائڈ پہ رکھا جاتا تھا، بچوں اور خواتین کو ہمیشہ سائڈ پہ رکھا جاتا تھا، دین آپ آگے موو کرتے تھے. یہاں تو انہوں نے سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ ہی فیمیلز کو رکھ لیا، اور جو کنوکٹڈ ہے ہی نہیں. ہم سب جتنی بھی فیمیلز اس وقت اریسٹ ہیں وہ نامعلوم کیٹیگریز میں ہیں. نامعلوم کیٹیگریز میں ان کا کوئی چیز اگر شو نہیں ہو رہی تو ان کو بیل آؤٹ کرنا چاہیے، اور وہ بیل آؤٹ ہونی چاہیے. تو یہی ریکویسٹ ہے ہماری. ہم تو ڈیلی یہی کورٹ میں پیر ہو کے ان کے سامنے پروف بھی رکھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس طرح جو ہائی لائٹ کر دی گئی ہیں فیمیلز ہماری، ان کو بیل آؤٹ ہوتے ہی دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو یہ فیمیلز رائٹس کی جو ایک پراپر لیول پر ہائی لیول پہ پیک لیول میں جو اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ ان کی بیل ہوتی ہے اور کورٹ سے نکلتے ہی ان کو پھر اریسٹ کر لیا جاتا ہے. کیا آپ تو وہاں گزری ہیں، 18 دن آپ نے گزارے ہیں، تو کیا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا جائے؟ جی صحیح بتائیے کہ کن الفاظ میں وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں؟ جی ایک تو یہ بتاؤں گی کہ جب مجھے اریسٹ کیا گیا، مجھے 2 دن پہلے کال آتی ہے اریسٹ کرنے سے پہلے کہ آپ کا نام جیو فینسنگ میں آ گیا، تو آپ کوئی ایک ایفیڈیوٹ دیں اور اپنی جان چھڑا لیں. اور ایفیڈیوٹ میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں. دیکھیے میں پی ٹی آئی کی لائر، انصاف لا فورم کی پریزیڈنٹ ہوں.
میں PTI کے لیے کام کرتی ہوں. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ مجھے ہی پکڑ کے اندر جیل میں ڈال دیں کہ آپ کا جیو فینسنگ میں جی نام آیا ہے, ہماری وہاں کینٹ کچہری ہے, ڈیلی ہم نے جانا ہے آنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں PTI کی لائر ہوں اور نیکسٹ ڈے آپ مجھے اریسٹ کر لے جاتے ہیں, پھر بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دیں ود پروف. اور اگر میں کوئی بڑی سیاستدان ہوتی تو میں اپنی جان چھڑا لیتی کوئی پریس کانفرنس کر کے, لیکن مجھے ایفیڈیوٹ کا کہا گیا. تو باقی جو لیڈیز ہیں ان کو بھی کہا گیا, دیکھیے جب جیلیں کاٹ لی, ایک رات بھی جیل میں گزارنا میرے خیال سے 1000 سال کے برابر ہے, کوئی آسان نہیں ہے. تو اس کے بعد ہمارا تو جینا مرنا ہی PTI کے ساتھ ہے انشاءاللہ. مگر میں یہاں I'm so sorry to interrupt, میں یہاں یہ کہوں گی کہ جب اونٹوں سے یاری کی تو دروازے تو پھر بڑے رکھنے پڑیں گے. سو پاکستان کی تاریخ یہ ہے. میں بڑے غم کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں اور میں اداروں سے بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کتنا عرصہ زندہ رہ لیں گے. آج ہندوستان اور بنگلہ دیش مل کے مجیب الرحمان کے اوپر فلم بنا رہے ہیں. آپ ہندوستان کی فلموں کو پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہ فلمیں جو ہیں برین واش کرتی ہیں پاکستان کے اگینسٹ. آپ دیکھیے گا انہوں نے تو ہمیشہ وہ کیسز پیش کیے جن کی حقیقت بھی نہیں تھی. اب آپ پاکستان کے حالات اور اس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش مل کے یہ فلم بنا لیتے ہیں تو بنگلہ دیش کے لوگوں میں کتنی نفرت ہوگی. وہ پاکستانی جو پاکستان سے ہیں وہ جب اس فلم کو دیکھیں گے تو کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی. تو خدا کا واسطہ ہے کوئی سیدھا رستہ اختیار کرے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد میرے ساتھ کرنل انعام بھی ہوں گے آج, انہوں نے ایک بڑا حوصلہ افزا پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم پٹیشنز دائر کرتے تھے اور پاکستان میں پٹیشنز کا قبرستان تھا, مگر قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد اینڈ ویری انفارچونیٹ ہی ہیز جسٹ 14 months ان کے پاس پیریڈ ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ نے بھی قیمت چکائی تھی عمران خان صاحب کو, جن لوگوں نے غلط گائیڈ کیا. انہوں نے کورٹ میں اپنی بیوی اور یہ وہ کے ساتھ رہے, مگر آج بڑا حوصلہ کن پیغام ملا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور یہ میں کوئی سنی سنائی خبر یا سوشل میڈیا کی نیوز نہیں کری, کرنل انعام میرے ساتھ ہوں گے, انہوں نے کہا کہ دس از ویری ڈفرنٹ ناؤ کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پٹیشنز دائر کی ہیں, ہم لوگوں کو لنک تمام لائیو ہو گئی ہیں پٹیشنز, اور ہمیں لنک دے دیا گیا ہے کہ ہم اپنی پٹیشنز کو فالو کر سکتے ہیں کہ کیا پروسیڈنگز اس کے اوپر ہو رہی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی جو دشمنی ان کی کیا ہوگی, یا ذاتی جن لوگوں نے ان کو تنگ بھی کیا تھا ان چیزوں کو بھی پس پردہ رکھ کے یا پیچھے ڈالنے کے بعد قانون کی بالادستی کی طرف قدم بڑھایا ہے. تو آپ کی کیا توقعات ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایز اے چیف جسٹس؟ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے لیے بہت قابل محترم ہیں چیف جسٹس صاحب. ان کا جب یہ پروسیس ایک چل رہا تھا, جب ان کا ایک ریفرنس وہ آیا تھا اس کے اوپر, تو یہاں پنجاب بار کونسل میں ان کی 1-2 لیکچر ہوا تھا, تو میں نے وہ اٹینڈ کیا تھا اور ایز اے لائر میں وہاں پہ پریزنٹ تھی. میں جب ہم ایک کورٹ میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ہم قانون کے لیے کام کرتے ہیں, قانون کے لیے بولتے ہیں اور قانون کے مطابق ہی فیصلے چاہتے ہیں. تو میں نے جب ان کو سنا تو مجھے فیل ہوا کہ یہاں غلطی ہوئی ہے, یہاں ان کی اگینسٹ چیزیں جا رہی ہیں. لیکن یہ جو انسان ہے ایز اے پرسن, میں نے جب ان کو دیکھا کہ میں نے کہا جب ایک سیٹ پہ آئیں گے تو انشاءاللہ فیصلے بہت اچھے ہوں گے. تو ابھی بھی ہمیں اسٹل بہت امید ہے ان سے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ایک بڑی سیٹ جب اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ فیصلے دیکھیں. یہ جو خاصیت ہے ایک اللہ کی, یہ اللہ کی ہے, اور آپ جب اس سیٹ پہ آتے ہیں تو آپ اس چیز کے جواب دہ بھی ہوتے ہیں. تو پھر ہم اس چیز کی امید تو ضرور رکھتے ہیں. میں ابھی ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتی, لیکن ہمیں امید بہت ہے. اور انشاءاللہ ابھی جب ان کے آنے کے بعد سے کافی زیادہ پروسیس جو ہے وہ ایک نرمی آئی ہے اس چیز میں. ہماری بہت ساری چیزیں تھیں جو ایک نیچے لیول پہ جو ہماری بیلز تھی وہ رکی ہوئی تھی, لیکن اب جج صاحب انہیں سن رہے ہیں اور بڑے تحمل سے آگے فیصلے دے رہے ہیں. کیونکہ جب اوپر سے فرنٹ لائن سے پریشر ہوتا ہے نا کہ آپ نے فیصلے دینے ہیں, دیکھیں اگر جو چیز ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ بندہ انوالومنٹ ہے اس کو آپ روک دیں,
لیکن جس کی نہیں ہے اس کو تو آپ جیل سے باہر نکالیں. سیکنڈلی میں اس میں یہ بات کوٹ کروں گی کہ میں آج ایک چیز سوچ رہی تھی کہ جب آپ کل کو ہمارے چلان عدالت میں جمع ہو چکا ہے، یہ جتنا بھی ہمارے 9 مئی کے ہیں، اس وقت 16 FIR ہے مقدمے، تو ان میں جب اگر جو لوگ باعزت بری ہوں گے، تو جب وہ باعزت بری ہوں گے تو بعد میں آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ وہ 5 مہینے جو جیل میں رہے ہیں اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ تو خوددارا یہ آپ کی اپنی عوام ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ ہماری اپنی عوام ہے، ہمیں انہیں اپنے خلاف نفرت نہیں پھیلانی ہے. بہت ہو چکا. ہمارے یہ لوگ ہیں محب وطن ہیں جو پاکستان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں. ہم تو آپ ان کے اوپر ایک دہشت گردی کا پرچہ لگا رہے ہیں، آپ ایک دہشت گردی کے اندر ان کو ڈال رہے ہیں، اپنے ان ووٹ بینکرز کو جو آپ کا اپنا ووٹ ہے، آپ کا مستقبل ہے. بڑا عجیب سا سوال میں آپ سے کرنے لگی ہوں. بلوچستان میں گمشدگیاں، جبری گمشدگیاں بہت زیادہ ہوئیں. بلوچستان کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی. اس وقت جتنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، 6 تو منسٹرز ہی میرا خیال ہے پرائم منسٹر بلوچستان سے، 6 منسٹرز جنہوں نے اوتھ لیا وہ بلوچستان سے ہیں. اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس میں موسٹ آف دا سینئر پوزیشنز آر جو لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے، دوز آر فرام بلوچستان سے بے شمار لوگوں نے تحریک بھی چلائی، جو کہ پاکستان سے جب وہ نہیں ان کی شنید ہوئی تو وہ پاکستان، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی پاکستان سے باہر نکلے اور ان ہاتھوں میں کھیل گئے جو پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. یو ایز مس خان بلوچ، آپ پاکستان کے اندر ہیں اور رائٹس کے لیے فائٹ کر رہی ہیں. ڈونٹ دے ایکنالج اٹ کہ اگر وہ کہتے ہیں نا، اگر جینیس لوگ جو ہیں اگر ان کو صحیح سمت نہ ملے تو وہ ایول مائنڈز بن جایا کرتے ہیں. تو دین آر دے ناٹ کنسرنڈ کہ یہ جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی اندر رہ کے اپنے ملک میں اس جد و جہد کو لڑ رہے ہیں، اگر یہ غیر ملکی ہاتھوں میں بکے، بے شمار لوگ بکے ہوئے ہیں اور ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ فالس فلیگ آپریشنز بھی کرا رہے ہیں. کینیڈا کے میں رہتے ہوئے انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کرا لیا، تو پاکستان میں وہ کیا نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان تو ہر آدمی جو ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ کین ڈو اینی تھنگ. ڈو دے ایکنالج کہ آپ پاکستان میں ہیومن رائٹس کے لیے اگر بات کر رہی ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ملک کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، تو اگر یہ لوگ بھی ان ہاتھوں میں بک گئے تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے، اس کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، ابھی یہ انیشیل لیول پہ ہے. تو ہم اگر اس کو یہیں سے روک لیں گے تو بہت ساری چیزیں سنبھل جائیں گی. اب ڈیلی جو ہم عدالت میں جب جاتے ہیں، ہیئرنگز ہوتی ہیں، آتے ہیں ہمارے جو ورکرز جتنے بھی آتے ہیں، خواتین ہیں وہ آتی ہیں، تو اس میں سے کچھ ہم ایک دو کو ہمیں سننے کو ملا کہ جی جیسے ہمارا مقدمہ ختم ہوگا ہم نے باہر چلے جانا. میں نے ان کو بولا یہ پاکستان ہے، ہم یہاں آپ کے لیے کھڑے ہیں نا، ہم نہیں بھاگے پاکستان سے، ہم نہیں جائیں گے پاکستان سے. پاکستان دیکھیے ہمارا ملک ہے. یہ جو معاملات اب اس وقت چل رہے ہیں، جو یہ لوگ چلا رہے ہیں، جو یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ چلے جائیں گے. ہم نے یہی رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ہم نے اس سے باہر نہیں جانا، ہم نے جانا ہی نہیں ہے. ہم یہ سوچ نہیں سکتے، ہماری پوری فیملیز یہاں پر ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں تو محبت ہے، لیکن اگر ہم اس کو انیشیل لیول پہ، ابھی تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ انیشیل لیول ہے، اگر ہم اس کو ابھی اس لیول پہ نہیں روکیں گے تو یہ ہم اپنے خلاف، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور ہم نہیں چاہیں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اس وقت جو ہمارے محب وطن اندر بیٹھے ہیں وہ باہر نکل کے وہ چاہیں گے کہ ہم اس لیول پہ آئیں اور ہم پاکستان کو ٹھیک کریں. ایک پازیٹیوٹی ہم بھی اس میں نظر آ سکتی ہے، ہم ایک مثبت پہلو بھی اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں. منفی پہلو ہوں گے اور کچھ میں ہوں گے لیکن سب میں نہیں ہوں گے. آپ سے اب اپنا پیغام دیجیے گا. اور میرا آپ سے لاسٹ کوسچن جو ہے، ضیاء الحق صاحب نے بڑا غدر کیا تھا اور آج ان کے بیٹے اور ایک اور صاحب اڈیالہ جیل میں جناب عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی، سنا ان کو پریشرائز کیا کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، وچ ہی ریفیوز. انہوں نے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا نہ کہیں، جس پہ انہوں نے کسی حد تک خامی بھری، مگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں 9 مئی کے واقعے سے جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے ان کو بیل آؤٹ کیا جائے، تو ان کو ان کی بیلز لی جائیں اور ان کو مطلب فیئر کیسز ان کے اگینسٹ ہوں، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے اس کو ختم کیا جائے. ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک کو چھوڑ دیں یا پارٹی کو چھوڑ دیں یا ان کے سلیکٹڈ لوگ پارٹی کی لیڈ لے لیں؟ تو what do you see about Pakistan Tehreek-e-Insaf and Imran Khan's future? جی
اس میں تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ خان صاحب کو پریشرائز کرنے کی کوشش تو پہلے سے ان سے جاری تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہم نے ان کے ورکرز یا ان کی عوام یا ان کے لیڈرز کو کیا ہے، ہم خان صاحب کو بھی ویسے ہی کریں. لیکن خان صاحب ایک دلیر بندے ہیں، ہم ان کی عوام ہیں. خان صاحب لیڈر ہیں. دیکھیں لیڈر کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے والی تو ہوتی نہیں ہے. جو لیٹ ڈاؤن کر جائے وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا. تو خان صاحب لیٹ ڈاؤن کبھی نہیں ہوں گے، اور وہ لیڈر ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اب جیلیں کاٹ لی، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ایک دن جیل میں گزار لی ہے، اس کے بعد اب جی ملک سے باہر چلے جائیں، اگر وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو کیا سولوشن ہے؟ خان صاحب اس وقت یہ پیغام جیل سے بھجوا رہے ہیں کہ جی آپ مجھے سائڈ پہ کر دیں، میرے ورکرز کو باہر نکالیں. کیا وہ بندہ اپنے ورکرز کو یہاں چھوڑ کے باہر کے ملک چلا جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ ان کے ملک سے باہر جانے کے بعد یہاں حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ پھر پی ٹی آئی کا کیا بنے گا؟ نہیں، خان صاحب کہیں نہیں جائیں گے، خان صاحب ادھر ہی رہیں گے. یہ ایک جنگ ہے. دیکھیں جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں تو انقلاب قربانیاں مانگتی ہے، وہ آزمائش مانگتی ہے، اور اللہ جب آزمائش دیتا ہے تو اس میں صبر و تحمل اور ہمت کے ساتھ مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہ مشکل وقت آیا ہے پارٹی پر، اور انشاءاللہ ہم اس سے ضرور جلد نکلیں گے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اور خان صاحب نے بالکل یہی کہا ہے کہ نہ تو پارٹی کو چھوڑوں گا، مگر اسٹیبلشمنٹ کے لیے رویہ انہوں نے نرم کرنا ضرور چاہا. آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. اور آپ سنا کرتی ہوتی تھی کہ جبری گمشدگیاں صرف بلوچستان میں ہوتی ہیں. ناؤ یو ہیو سین کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. اور پنجاب تو ہمیشہ سے کمپرومائز کرنے والا صوبہ ہے، آج سے نہیں، بہت پیچھے تاریخ میں چلے جائیں یہ تو ویسے ہی کمپرومائز کرنے والا صوبہ ہے. بہت شکریہ فار بینگ ود اس، اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام تک. اجازت دیجیے گا. آئی ہوپ یو ول کم بیک ود اے گڈ نیوز کہ تمام لوگوں کو ریلیز کیا گیا، اور اس ملک میں پاکستان میرے عظیم وطن میں قانون کی بالادستی ہوئی، اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے اب نہیں ہوتی. آئی لک فارورڈ فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے کسی شخص کی بجائے، مگر وی نیڈ آنیسٹ پیپل اراؤنڈ اس. ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.